بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر سر سید احمد خان پڑھا تھا اور اس کے سوال جواب کرے تھے۔ آج ہم کریں گے پیج نمبر 40 اور 41، جس پر ہیں جملے۔ سب سے اوپر ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ اس میں نمبر 1 ہے دل کباب ہونا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ غصہ آنا اور دل جل جانا۔ اس کا جملہ آپ بنائیں گے: جب میری بہن نے میری کتاب پھاڑ دی تو میرا دل کباب ہو گیا۔ نمبر 2 ہے ہمراہ۔ ہمراہ کہتے ہیں ساتھ۔ میں اپنی دوستوں کے ہمراہ پکنک پر گئی، یا میں اپنے دوستوں کے ہمراہ پارک میں گئی۔ نمبر 3 ہے بیدار۔ بیدار کہتے ہیں جاگنے کو۔ میری امی جلدی بیدار ہو جاتی ہیں، یا میری امی صبح مجھے جلدی بیدار کرتی ہیں۔ گھڑی، مجھے سالگرہ پر نئی گھڑی ملی، یا میرے پاس بہت ساری گھڑیاں ہیں۔ دوپہر، میں دوپہر میں سوتی ہوں۔ اس کے بعد اس کے نیچے دوسرا سوال ہے: دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ نام لکھیے۔ اس کا آنسر ہے دنیا میں 7 بر اعظم ہیں۔ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، بر اعظم آسٹریلیا، بر اعظم شمالی امریکہ، بر اعظم جنوبی امریکہ، بر اعظم انٹارکٹیکا۔ اس کے بعد ہے جب ہم کوئی بھی نظم لکھتے ہیں تو اس کا پہلا شعر جو ہوتا ہے لکھا ہوا وہ مطلع کہلاتا ہے، اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اسماعیل میٹھی کی نظم آپ نے پڑھی ہوگی 4 کلاس میں، ہماری گائیں۔ اس کا آپ کو یہاں پر مطلع لکھنا ہے اور مقطع لکھنا ہے، یعنی کہ پہلا شعر اور آخری شعر۔ تو اس کا پہلا شعر یعنی مطلع ہے: رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائیں بنائی، اور مقطع ہے: رب کی حمد و ثنا کر بھائی جس نے ایسی گائیں بنائی۔ اس کے نیچے ہے خوشخطی، لائن دی ہوئی ہے، آپ کو دیکھ کر وہاں پر لکھنا ہے، رائٹنگ کرنی ہے اس کی۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے۔ نیکسٹ پیج ہے 41 پیج، ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جن کے 2 مختلف معنی ہو، انہیں ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے۔ اردو میں کچھ ایسے ذو معنی الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ایک معنی میں مؤنث اور دوسرے معنی میں مذکر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے 2 مختلف معنی ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے آب۔ آب کہتے ہیں چمک کو اور پانی کو۔ نمبر 2 ہے ادا۔ ادا کہتے ہیں طرز، ڈھنگ۔ اس کا ایک اور معنی ہے فرض پورا کرنا۔ نمبر 3 ہے آرا، رائے کی جمع، لکڑی چیرنے کا اوزار۔ کارپینٹر کے پاس جو ایک اوزار ہوتا ہے جس سے لکڑی کٹتی ہے اس کو کہتے ہیں آرا یا آری۔ نمبر 4 ہے بار۔ بار کہتے ہیں دفع، بوجھ۔ نمبر 5 بری، وہ سامان جو شادی پر دلہا کی طرف سے دلہن کے ہاں جاتا ہے، اور اس کے ایک اور معنی ہے چھوٹا ہوا، آزاد، بے گناہ۔ نمبر 6 ہے تکرار۔ تکرار کہتے ہیں بار بار، اور تکرار کہتے ہیں جھگڑا۔ نمبر 7 شام، دن کا حصہ، ملک کا نام۔ نمبر 8 مغرب، نماز کا نام، پچھم، سمت، یعنی جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں نا، جو انگلش میں جسے کہتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جو 4 ڈائریکشنز ہیں اس میں مغرب آتا ہے۔ نمبر 9 ضمیر، کلمے کی قسم، ضمیر، دل۔ نمبر 10 مار، سزا اور سانپ۔ نمبر 11 کان، دھاتوں کے نکلنے کی جگہ۔ آپ نے کانیں سنی ہوں گی کہ جیسے نمک کی کانیں ہوتی ہیں، کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں۔ اس کا ایک اور معنی ہے جسم کا ایک حصہ۔ نمبر 12 کہتے ہیں ہار۔ ہار کہتے ہیں شکست کو گلے میں پہننے والی مالا۔ یہ آپ کے ذو معنی الفاظ ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر یہاں پر لکھنے ہیں۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔